السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ۔ عزیز طلباء، مضمون علوم اسلامیہ اسلامک سٹڈیز، اس کے پہلے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید، اس کے بنیادی تعارف کے اوپر مشتمل ہے۔ قرآن مجید جمیع نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری آسمانی صحیفہ ہے، آخری الہامی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل کی، اور اس کا مقصد تمام انسانیت کی ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کی نزول کا مقصد سورہ ابراہیم میں یوں بیان کیا گیا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی کہ آپ تمام انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جائیں۔ ہر طرح کی گمراہیاں، ہر طرح کی ناکامیاں، ہر طرح کی نفرتیں، ان کو ظلمات سے تعبیر کیا گیا، اور وہ دین مستقیم جس میں تمام انسانیت کی دنیا آخرت کی بھلائی ہے، امن ہے، محبت ہے، ہر لحاظ سے کامیابی ہے، اس کو نور سے تعبیر کیا گیا۔ اس قرآن مجید کی ایک حیثیت ہم سب کے سامنے یہ بھی مسلمہ ہے کہ دینی احکام، خواہ ان کا تعلق آئلی زندگی سے ہو، معاشرتی زندگی کے جتنے آگے شعبے ہیں، تجارت ہے، سیاست ہے، معیشت ہے، اور اس کے جتنے آگے ذیلی شعبے آتے ہیں، ان سب کے حوالے سے قانونی رہنمائی بھی ہمارے سامنے قرآن پاک کرتا ہے۔ اس لیے فقہ یعنی اسلامی قانون، اس کا جو مصدر اول ہے، پہلا ماخذ ہے، اصل الاصول ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا ایک مختصر سا خاکہ ہم میں سے، اس کا جو تعارفی خاکہ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں موجود ہوتا ہے کہ کسی سے بھی پوچھا جائے کہ قرآن پاک کیا ہے، اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوا، اور اس میں ایسے اسرار ہیں، ایسی حکمتیں ہیں، ایسی رہنمائی ہے، وہ اخلاق، وہ اصول ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں، ہر طرح کے خسران سے، ناکامی سے بچ سکتے ہیں۔ لفظ قرآن، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ قرآن کا لغوی معنی یعنی لفظی طور پر ڈکشنری میں قرآن کس کو کہتے ہیں؟ تو لفظ قرآن قرأ یقرأ، قرأ یقرأ سے مصدر ہے، فعلان کے وزن پر، اقرأ لفظ اسی سے نکلا ہے، قرأ یقرأ، جس کا معنی پڑھنا ہے، تو مصدر بمعنی مفعول کے ہو جائے گا، تو قرآن بمعنی کتاب مقروء موٹے کاف کے ساتھ، پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب۔ قرأ یقرأ سے قرآن، تو چونکہ قرآن پاک ایک پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لحاظ سے اس کو قرآن کہا گیا۔ قرأ یقرأ کا ایک معنی جمع کرنا ہے، تو چونکہ انسانی رہنمائی کے لیے، انسانی فلاح اور فوز کے لیے جو بھی علوم ضروری ہیں، لازمی ہیں، ان کو قرآن پاک میں جمع کر دیا گیا آیات اور صورتوں کی شکل میں، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔
لیکن پہلا معنی پڑھنا، پڑھے جانے والی کتاب، یہ اغلب ہے، زیادہ یہی مشہور ہے، یہ قرآن کا لغوی معنی ہو گیا۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف سے پہلے ایک بات اور زیر بحث لاتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ نام قرآن کس نے رکھا، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، یہ نام کس نے رکھا۔ تو ہم قرآن مجید کی 20 آیات کو دیکھتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قرآن کہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، الرحمن علم القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ انہ لقرآن کریم۔ یعنی جگہ جگہ قرآن پاک کو، خود قرآن پاک میں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بہت سی آیات میں اور بھی بے شمار آیات ہیں جن میں اس کو قرآن کہا گیا ہے۔ تو اس کتاب کا نام قرآن خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو جو تعارف میں جو چیزیں ہم نے قرآن مجید کے بارے میں پڑھی وہی اس کی اصطلاحی تعریف میں بھی آئیں گی۔ اس کی اصطلاحی تعریف یوں ہے، ہوا کلام اللہ المعجز، ہوا کلام اللہ۔ پہلی بات، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان، فرشتے، جن کا کلام نہیں ہے۔ ہوا قرآن یہ ہوا ضمیر قرآن پاک کی طرف، القرآن ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات، المعجز، اعجاز والا ہے، جس کا مقابلہ کبھی نہ کوئی کر سکا نہ کر سکے گا، ہر لحاظ سے اعجاز، نہ صرف سات و بلاغت میں بلکہ جو اخلاق، آداب، احکام یہ دیتا ہے اس سے بہتر آج تک نہ دنیا میں ہیں نہ آئیں گے، کیونکہ انسانی فطرت کا ترجمان ہے۔ المنزل، جو اتارا گیا، اللہ کا اعجاز والا کلام جو اتارا گیا، المنزل اتارا گیا علی خاتم الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بواسطتی جبریل الامین، جبریل امین کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے، ان کے توسط سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ آگے المکتوب فی المصاحف، صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، صحیفہ اس کتاب کو کہتے ہیں، اس کتاب کو مصحف صحیفہ کہتے ہیں، اس شکل میں جو ہوتی ہے چیز، مصاحف میں لکھا ہوا ہے، نسخہ۔ المنقول الینا بالتواتر، یہ بڑی اہم بات ہے اس کی، صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہماری طرف، المنقول الینا، ہماری طرف نقل ہوتا چلا آیا ہے بالتواتر، تواتر کے ساتھ۔ تواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لگاتار، کہا جاتا ہے تواتر المطر، لگاتار موسلادھار بارش ہو تو، یعنی ایک جم غفیر نے جم غفیر کو آگے تک پہنچایا ہے۔ دیکھا نا، قرآن پاک لاکھوں انسانوں سے لاکھوں نے سیکھا، لاکھوں سے پھر اور کئی لاکھوں نے سیکھا، پھر بات کروڑوں تک آئی کہ کروڑوں سے کروڑوں سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اس کے معنی مطالب مستقل۔ تو تواتر سے یاد رکھیں، جو چیز تواتر سے چلی آئے، متواتر ہو، وہ یقینی ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہوتا۔ جیسے ہم میں سے اکثر لوگوں نے بڑی بڑی شخصیات کو نہیں دیکھا جو دنیا میں موجود ہیں، مشہور شہروں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کے بارے میں شک نہیں کرتے کیونکہ تواتر سے ہم تک وہ بات پہنچتی ہے۔ المنقول الینا بالتواتر،
مبدوء بالفاتحہ، شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، بالفاتحتی، المختتم، مختتم کہتے ہیں جس کا اختتام کیا جاتا ہے، المختتم بالناس، سورہ ناس پر اختتام ہوتا ہے، اور المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت کرنے والا اجر و ثواب عبادت گزار ہوتا ہے۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے قرآن مجید کی۔ بعض جو علوم قرآن کی کتابیں ہیں دیگر، ان میں کچھ ایک دو شرائط، المنقول الینا بالتواتر بلا شبہۃ، اور اس طرح کچھ اور بھی ہیں، لیکن یہ بہرحال یہ ایسی تعریف ہے جو اس کی تمام قرآن مجید کے حوالے سے جامع بھی ہے، کمپریہنسو بھی ہے، معنی بھی ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید کے کچھ دیگر اسماء کے بارے میں جانتے ہیں۔ البرہان کے جو مصنف علامہ امام زرکشی ہیں، ان کے مطابق قرآن مجید کے 55 نام ایسے ہیں جو خود قرآن آیات سے ماخوذ ہیں، یعنی جو قرآن پاک کے بہت سی صفات، اس کی جو خصوصیات ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے الکتاب، ذالک الکتاب، کئی جگہ قرآن پاک میں الکتاب کہا گیا ہے۔ واقعتاً کتاب کہلانے کی مستحق یہی ہے جو لکھی گئی ہے، لکھی جاتی ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے الکتاب کے علاوہ الذکر، ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تیسرا نام الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تذکرہ، کلا انہا تذکرہ، تذکرہ اس کا ایک نصیحت۔ العلم، البیان، الحکیم، ہدا، شفا، رحمت، تنزیل، یہ بہت سے اور اس کے نام ہیں جو قرآن پاک کی آیات سے ماخوذ ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کے نزول کے ادوار کے حوالے سے ایک بات دیکھیں، قرآن مجید کی آیات کو پڑھا جائے تو ہمارے سامنے دو باتیں عیاں ہوتی ہیں، اور بظاہر وہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جن میں تناقض ہے، بظاہر، حقیقتاً نہیں۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں جو آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ نصیحت اتاری، ہم اس کے محافظ ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو ایک قدر والی، منزلت والی رات میں اتارا۔ دیکھیں یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ ایک ہی رات میں اترا، ایک ہی رات میں اترا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایک ہی دفعہ اتارا گیا، اور بھی آیات ہیں اس طرح کہ جن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک ہی دفعہ اتارا گیا، ایک ہی رات میں اتارا گیا، ایک ہی مرتبہ اتارا گیا۔ جبکہ بہت سی آیات ایسی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ خود تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جائے۔ تنزیل الکتاب کا معنی یہ، انزلنا کا مطلب یکدم اتارنا، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کو کہتے ہیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کے سامنے پڑھیں، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا ہے۔ کفار کا اعتراض بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جملتاً واحدتاً، ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتارا گیا جس طرح باقی کی۔ اب یہ دو طرح کی جو آیات ہیں وہاں پر قرآن پاک میں کذالک، ہم نے یوں ہی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، جملتاً واحدتاً نہیں اتارا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں، آپ کے دل کو تسلی دیں، آپ کے دل کو ثابت کریں، مضبوط کریں۔ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایک ہی مرتبہ اتارا، فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ جو ہی کوئی ان کی طرف سے اعتراض آتا قرآن پاک نازل ہو جاتا، کسی معاشرے میں کسی معاملے میں رہنمائی درکار ہوتی، کوئی حکم مطلوب ہوتا، کوئی حکمت، کوئی اخلاق، کوئی اور ادب بیان کرنا ہوتا، ضرورت ہوتی، قرآن پاک نازل ہو جاتا، دل اور ثابت ہو جاتے۔ اب یہ دو طرح کی میں نے کہا کہ ہمارے سامنے آیات آئیں، بعض کہہ رہی ہیں کہ ایک ہی مرتبہ اتارا گیا، بعض کہہ رہی ہیں اور عملاً بھی 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا۔
آیات کے شان نزول ہیں، صورتوں کے شان نزول ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ تو اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نزول قرآن کے دو ادوار ہیں۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی بیت العزت میں قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہوا۔ تو جن آیات میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہونا ہے، اس نزول سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت میں اس کا نزول مراد ہے۔ اور جن آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے آپ کے دل پر جبریل امین کے ذریعے سے، وہاں پر آسمان دنیا سے جبریل امین کا حسب موقع اللہ کی ہدایت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے لانا اور حضور کے دل پر اتارنا مقصد مراد ہے، لے کے آنا وہی کی صورت میں جبریل امین کا وہ مراد ہے۔ اور یاد رکھے پورا قرآن پاک جبریل امین لے کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے واسطے سے نازل ہو۔ خود قرآن پاک میں آتا ہے نزل بہ روح الامین، ان کو لے کے روح الامین جو فرشتے جبریل امین ہیں وہ لے کے اترے آپ کے دل کے اوپر۔ تو یہ نزول کا جو ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بدریہ جبریل امین، یہ اس کے دو ادوار ہیں۔ اب قرآن پاک آیات کی صورت میں اترا، بعض اوقات مختصر صورتیں تھیں، کچھ صورتوں کی صورت میں اترا۔ آیت کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو، آیات بینات واضح نشانیاں، آیت کا مطلب نشانی۔ تو چونکہ قرآن پاک کی ہر آیت یعنی قرآن پاک کے جو جملے ہیں نا ان کو آیت کہتے ہیں، قرآن پاک کے ہر جملے کو آیت کہتے ہیں، چھوٹے جملے بڑے جملے۔ تو چونکہ قرآن پاک کا ہر جملہ کسی نہ کسی آفاقی عالمگیر صداقت یا اصول اس کے لیے ایک علامت کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کے ہر جملے کو آیت کہتے ہیں۔ ہر جملہ کسی عالمگیر اصول، حقیقت، صداقت کو بیان کرتا ہے اور اس کے لیے ایک نشانی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہر جملے کو آیت کہتے ہیں۔ سورت کا لفظی مطلب اونچی منزل، بلندی، رفعت ہوتی ہے، آیات بن کے ایک بلندی کی طرف چلی جاتی ہیں، اوپر والی منزل کو بھی سورت کہتے ہیں۔ تو آیات کا جو مجموعہ ایک خاص اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ کل آیات 6236 ہیں، صورتیں 114 ہیں، ان میں سے 86 مکی صورتیں ہیں، 28 مدنی صورتیں ہیں، باقی کچھ اور۔ قرآن مجید کی جو سب سے لمبی صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، 286 اس کی آیات ہیں۔ سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہے جس کی 3 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی 7 منازل ہیں۔ کتنی منازل ہیں؟ 7 منازل ہیں۔ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ ان کے حوالے سے ایک لفظ ہے فمی بشوقن، فم منہ کو کہتے ہیں، فمی بشوقن۔ پہلی سورہ فاتحہ سے، دوسری سورہ مائدہ سے، تیسری سورہ یونس سے، چوتھی سورہ بنی اسرائیل سے، 5ویں سورہ شورا سے، 6ٹھی والصافات سے اور 7ویں سورہ قاف سے، قاف القرآن المجید۔ 7 منازل ہیں، یعنی پہلی سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے سورہ ناس پہ ختم ہو جاتی ہے، دوسری سورہ میم مائدہ سے شروع ہو کے سورہ توبہ پہ ختم ہو جاتی ہے، تیسری سورہ یونس سے شروع ہو کے یا سورہ یونس سے شروع ہو کے سورہ نحل پہ، چوتھی سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو کے سورہ فرقان پہ، اور اس کے بعد 5ویں سورہ شورا سے سورہ یاسین پہ ختم ہوتی ہے، پھر 6ٹھی سورہ صافات سے سورہ حجرات تک، 7ویں سورہ قاف سے لے کے سورہ ناس تک جاتی ہے۔ یہ 7 منازل اس لیے مقرر کی گئی ہیں، 30 پارے اس لیے مقرر کیے گئے ہیں، 7 دنوں میں ایک ہفتے میں قرآن پاک پڑھتا رہے، پڑھنا چاہے مکمل کرنا چاہے تو یہ 7 منزل، روزانہ 1 منزل پڑھ لے تو 7 دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی مہینے میں پڑھنا چاہے تو 30 پارے، اس کے 30 اجزاء ہیں، پارہ جز کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، چونکہ قرآن پاک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وحی اترتی تھی، وحی، تو اب وحی کے لغوی معنی کیا ہیں
اصطلاحی تعریف کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ وحی کا لفظی مطلب ہے وحی، الوحی، ہم تو اردو میں وحی کہتے ہیں، وحی، الاشارہ السریع، تیز اشارہ، تیزی سے کسی کی طرف اشارہ کرنے کو وحی کہتے ہیں۔ چپکے سے کوئی بات کہہ دینا، تیزی سے اشارہ کر دینا، خفیہ پیغام بھیج دینا، خفیہ طور پر کوئی بات کہہ دینا، اس کو وحی کہتے ہیں لغوی طور پر۔ اور یاد رکھیں یہ دیکھیں قرآن پاک میں آتا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، یعنی اس کے دل میں بات ڈال دی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے حوالے سے آتا ہے، شیاطین کے حوالے سے آتا ہے کہ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، لَيُوحُونَ، شیطان بھی چپ کے دلوں میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں اپنے جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں ان کے دلوں میں۔ تو لفظی معنی تو تیزی سے اشارہ کرنا، چپکے سے کوئی بات کہہ دینا، خفیہ پیغام دے دینا، یہ وحی کا لغوی معنی ہے۔ دیکھیں نا وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، حضرت غالباً زکریا کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کی طرف اوحی الیہم، ان کو اشارہ کیا، چونکہ کہ انصبی بکرۃ و عشیٰ، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرنا یعنی نماز پڑھتے رہنا، ان کی طرف اشارہ کیا اوحی الیہم، کیونکہ اس زمانے میں روزے کے اندر بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ حضرت مریم انہوں نے بھی جب ان سے پوچھا تھا نا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ کہاں سے لے کے آئی ہیں، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ میں اگر کہ روزے سے ہوں، فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تھا، خود نے جواب دیا، کیونکہ قرآن پاک میں ان کو حکم دیا گیا نا، فرمایا گیا کہ حضرت مریم کو کہا گیا کہ اب یہ کہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بول نہیں سکتی، تو حضرت زکریا نے اشارہ کیا تھا، جیسے آپ کسی کو کہیں جی چلیں آئیں نماز پڑھیں، آئیں کھانا کھائیں، آئیں کھیلیں، اس اشارے کو وحی کہتے ہیں، تیزی سے اشارہ کرنا، چپکے سے کوئی بات کہہ دینا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے یاد رکھیں، وحی سے جب ہم مراد وحی لیتے ہیں تو وہاں پر یعنی یہ خاص اصطلاحی معنی میں تو وہ ذرا اس سے وہ وحی مراد لیتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل کی، تو وہ خاص غیبی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے انبیاء اور رسل تک پہنچاتا ہے، وہی سے مراد وہ خاص غیبی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنا پیغام انبیاء تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ آگے دوسرے انسانوں کو اس کی تبلیغ کریں، اور اس میں اس وحی کے ذریعے سے جو ان کو علم ملتا ہے، جو ان پر کلام اترتا ہے، اس میں ان کے اپنے تجربے کا، استدلال کا، غور و فکر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یعنی وہی وہ کلمہ الہی ہے جو جبریل امین کسی نبی پر لے کے آئیں۔ بعض اوقات اس کے اور بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں اس کی مختلف صورتیں وہی کی بتائی گئی ہیں۔ فرمایا وما کان لبشر، کسی بشر کی مجال ہی نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، اللہ اسے بات کرے، الا وحیا، سوائے اس کے کہ وحی اس کے لیے نازل ہو، یا او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے جیسے حضرت موسیٰ سے ہوئی بات، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیج دیتا ہے، یہاں پر رسول سے فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اس کو کہا جاتا ہے وہ دل میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے بھی براہ راست دل کے اندر القاء کر دیتے ہیں، یا بلا کے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ آپ کے طرف کیسے وحی آتی ہے، تو حضور نے فرمایا کبھی کبھی ایک گھنٹی کی سی آواز، یعنی عام دنیا سے کٹ کے تو ایسے اس عالم کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا جاتا جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی تھی، تو ایسے یہ سب سے بھاری وحی کا یہ جو طریقہ تھا سب سے بھاری اور مشقت والا تھا حضور کے اوپر۔ فرمایا ہر فرشتہ آتا ہے، بعض دفعہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، یہ وحی اس وقت ختم ہوتی تھی جب میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور یہ بہت سخت معلوم ہوتی ہے۔
صحابہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھنٹی کی سی آواز کا آنا حضور پر جب وہی آتی تھی نا، صحابہ کرام کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہو جاتا تھا، اور وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے وہاں سے کٹ سے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے سخت سردی میں نے حضور کو دیکھا، یتفسد جبینہ العرق، سخت سردی میں بھی حضور کی پیشانی سے پسینہ آ جاتا تھا، اتنا سخت ہوتا تھا۔ اور جب وہ یہ کیفیت ختم ہوتی وہی نازل ہو جاتی، جو کچھ نازل ہونا ہوتا حضور کو ازبر ہو چکا ہوتا تھا، یاد ہو چکا ہوتا تھا، مفہوم دل میں بھی ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک یہ طریقہ تھا، جیسے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا، مجھے یہ القاء کی گئی یہ بات، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو نہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان اردی، ان کو پلاؤ، جب وہ آپ کو ان کو دودھ پلائیں، اور جب آپ کو اندیشہ ہو کہ لوگ کہیں اس کو پکڑ کے نہ لے جائیں تو اس کو تابوت میں ڈال کے تو پانی میں بہا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین بھی آتے، وہی کی کیفیت براہ راست دل میں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسرا کی رات میں جو ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، یہ ساری اس کی صورتیں ہیں۔ فرشتے انسانی صورت میں بھی بعض اوقات آ جاتے تھے، جس طرح حدیث جبریل ایک لمبی حدیث ہے، کہیں موقع ملا تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ انسانی شکل میں سوالات کی۔ تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد رکھیں، وہی جو قرآن پاک نازل ہوا تو وہ تو سارا کا سارا جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوا، باقی ویسے وہی اور بھی صورتوں میں آتی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہی کی دو اقسام ہیں، وہی کی دو اقسام ہیں، ایک وہی مطلوب، ایک وہی غیر مطلوب۔ مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، غیر مطلوب جو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یہ وہی جلی ہے، قرآن پاک ہے، وہی غیر مطلوب، وہی خفی ہے، یہ حدیث ہوتی تھی۔ حضور نے جو بھی بات کی وہ اپنی طرف سے نہیں کی، قرآن پاک میں آتا ہے وما ینطق عن الہوا، حضور اپنی خواہش سے کوئی بات کرتے نہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، وہی بات کرتے جو وہی کی جاتی ہے۔ تو قرآن پاک تو سارا جبریل امین کے ذریعے آیا، اس کے علاوہ بھی حضور کے بات دل میں بات ڈال دی جاتی تھی، رویا صادقہ کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا تھا، براہ راست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو کے کوئی بات بتا دیتے ہیں، یہ ساری اس کی صورتیں ہو سکتی تھی۔ انسانی شکل میں فرشتہ آ جاتا تھا۔ تو بہرحال وحی کا لغوی معنی اصطلاحی تعریف کے وہ خاص غیبی طریقہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے رسولوں تک پہنچاتا ہے تاکہ آگے انسانوں کو اس کی تبلیغ کرے۔ اصطلاحی تعریف کی اقسام مطلوب تلاوت سے، اس میں مفعول، غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ اقسام آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں، کل تقریباً 23 سال کے عرصے میں، تقریباً، کیوں کہ دقت سے جب اس کی مدت کو نکالا گیا تو وہ ہے 22 سال، دیکھیں 22 سال 2 ماہ 22 دن، یہ کل مدت نزول ہے قرآن پاک کی، تقریباً 23 سال، تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، 5-2، ان میں 13 سال مکے میں تھے، 13 سال مکے کے ہیں، 10 سال مدینے کے ہیں، 86 صورتیں مکے میں، اور باقی جو صورتیں ہیں 28 صورتیں ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اب مکی صورتیں کون سی ہیں یاد رکھیں، جو ہجرت مدینہ، اچھا یہ تعریف نہیں کی جاتی کہ جو مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدینے، یہ تعریف نہیں ہے، بلکہ تعریف کیا ہے، مکی صورتیں کون سی ہیں، وہ صورتیں کہ جو حضور پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، ہجرت مدینہ سے پہلے جام مرضی نازل ہوئی ہوں لیکن ہجرت مدینہ سے پہلے ہوں تو وہ مکی صورتیں ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کرائیں گی۔ حضور نے ہجرت کی ہوئی تھی، مکے میں آئے ہوئے تھے، وہاں پر کچھ آیات نازل ہوئیں، وہ بھی مدنی صورتوں میں جائیں گی، بدر میں تھے، احد میں تھے، کہیں اور گئے ہوئے تھے، وہاں پر نازل ہوئیں، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی مدنی صورتیں کرائیں گی، مدنی آیات کرائیں گی۔ بات واضح ہو گئی؟ اب ان دونوں طرح کی مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کی کچھ خصوصیات، ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ مکہ اور مدینہ کے حالات مختلف تھے، جن چیلنجز کا، جن مشکلات کا، جن حالات کا سامنا مکہ میں تھا ان کا مدینہ میں نہیں تھا، جن کا مدینہ میں تھا ان کا مکہ میں نہیں تھا۔
مکہ کے ماحول سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز سخت مخالف ماحول میں کیا. پوری قوم شرک کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں اور غلط روایات اور رسوم کے اندر پھنسی ہوئی تھی، ڈوبی ہوئی تھی. ایسی قوم کو توحید خالص کی دعوت دینا اور ایسے معاشرتی آداب، اخلاق، احکامات کی طرف لانا کہ جو ان کے لیے کامیابی اور فوز و فلاح کا سبب بن سکیں، یہ آسان نہ تھا. آپ نے دعوت دی، لوگ مخالف ہو گئے. جس طرح ہر معاشرے میں کوئی بھی ایک انقلاب کی دعوت دیتا ہے، لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. اب وہ غلط عقائد میں گرے ہوئے تھے، غلط عقائد کے اندر پھنسے ہوئے تھے، گرے ہوئے تھے. توحید کی دعوت دی گئی اور شرک کی جتنی اقسام ان کے اندر تھی. وہ کہتے تھے ہم بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور طرح طرح کے. تو آپ قرآن پاک کی آیات میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح عقیدہ توحید کو ثابت کیا گیا، شرک اور اس کی تمام اقسام کا رد کیا گیا، اور اس ضمن میں جتنے ان کے شبہات تھے، باطل اعتراضات تھے، ان کے جوابات دیے گئے. مکی صورتوں میں آخرت کے اوپر وہ لوگ یقین نہیں رکھتے تھے. رسول کے حوالے سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا انسان اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے. تو مکی صورتوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ عقائد بالخصوص توحید، آخرت اور رسالت، اس کا اثبات ہے. اور اس ضمن میں جتنے بھی مخالفین کے، مشرکین کے اعتراضات تھے، ان کے مدلل جوابات دیے گئے اور ان عقائد کی دعوت دی گئی ہے. پہلی خصوصیت ان کی ہے. دوسری بات، مخالف تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی جماعت کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، راستے روکتے تھے. تو سابقہ اقوام کے قصص، انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے قصے، حالات اور واقعات بیان کر کے تو ان لوگوں کو بھی عبرت دی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو انبیاء کی مخالفت کرنے والے، حق کی مخالفت کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا، کیسے عذابات سے دوچار ہوئے. اور مومنین کو بھی تسلی دی گئی کہ دیکھیں ہر دور میں اہل حق کی مخالفت ایسے لوگ کام کرتے رہے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، جو متقی، پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے سچے لوگ تھے، انہی کو کامیابی نصیب ہوئی، انہی کو کامیابی نصیب ہوئی. یہ بات بتائی گئی مکی صورتوں کے اندر. دوسری یہ عقائد، قصص. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، تسلی دی گئی مکی صورتوں کے اندر. اہل ایمان کو صبر کی تلقین آپ کو مکی صورتوں میں ملے گی. جگہ جگہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا، صبر کرنے والوں کو کے لیے کامیابی ہے، تسلی دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ مکی صورتوں کے اندر کا انداز بڑا پرشکوہ ہے، چونکہ ان کے باطل عقائد کو رد کیا جا رہا نا. اللہ ان کے اندر بڑا اعجاز، بڑا یعنی شان و شکوہ والا انداز بیان، ایسا فصیح اور بلیغ اور بڑا پرشکوہ ہے، شان و شوکت والا انداز ہے. ان صورتوں کو آپ دیکھ لیجئے. قیامت کے احوال کو مکی صورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. آیات سجدہ وہ سوائے ایک عدد کے ساری اس میں ہیں. اسی طرح حروف مقطعات جن صورتوں میں آتے ہیں وہ اس میں ان صورتوں کے اندر ہے، مکی صورتوں کے اندر ہے. مکی صورتوں میں چونکہ سارے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لہذا مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الناس سے، کیونکہ دعوت دی جا رہی ہے یا ایھا الناس سے. حرف کلا، کلا ان الانسان لیطغی، کلا سوف تعلمون، یہ لفظ کلا مکی صورتوں میں حرف رد ہے نا، رد کر کے تو دوسری چیز کو لایا جا رہا ہے. تو یہ ان صورتوں کی خصوصیات ہیں مکی صورتوں کی. مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات مختلف درپیش تھے. وہاں پہ دیکھیں اہل کتاب تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، منافق تھے. مکے میں منافق نہیں تھے، کیونکہ منافق وہاں ہوتا ہے جہاں پر دونوں جماعتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے. تو مکے میں منافق نے کیا کرنا تھا؟ وہاں تو مسلمان مظلوم تھے نا، وہاں تو منافق نہیں تھے. مدینے میں منافق تھے، اہل کتاب یہود تھے. مسلمان ایک معاشرہ تشکیل دے رہے تھے، وہاں پر نوعیتیں مختلف تھیں. اس لیے مدنی صورتوں میں، مدینے میں مدنی صورتوں کی خصوصیت ایک تو یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ احکامات دیے جا رہے ہیں لہذا اہل ایمان کو مخاطب کر کے تو کلام کیا جا رہا ہے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے. دوسری بات، منافقین کے رویے کیا ہیں،
کیسے وہ ہر گروہ کی مخبری کرتے ہیں، کیسے اپنے اغراض کے غلام ہوتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، کیسے قربانی دیتے وقت ان کو موت ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ منافقین کی عادات، رویے، خصائل، پہچان کے لیے نشانیاں ان کی بیان کی گئی۔ اہل کتاب کے جتنے باطل عقائد تھے، ان کے جو جرائم تاریخ میں انہوں نے کیے، ان کی گمراہیاں، ان کو بیان کیا گیا۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، ان کے باطل عقائد کا رد ہے۔ مکی صورتوں میں مشرکین کے باطل عقائد کا رد ہے، مدنی صورتوں میں یہود و نصارہ کے باطل عقائد کا رد ہے۔ آپ سورہ آل عمران دیکھیں، سورہ نساء دیکھیں، سورہ انعام دیکھیں، مائدہ دیکھیں، ان میں ان کی جو غلط فہمی ہے وہ ان کو رد کیا گیا۔ یہ ساری سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ ساری آپ کو پتہ ہے کہ مدنی صورتیں۔ اپنے ان صورتوں کو ایک اور بات دیکھیں، مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، مدنی صورتیں طویل ہیں، زیادہ تر طویل ہیں۔ پھر ان کے اندر چونکہ مدینے میں تھے تو وہاں پر سیاست، معیشت، معاشرت، عبادات اور دیگر چیزوں کے حوالے سے، ان سب چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے احکامات بیان کیے گئے۔ احکامات جتنے بھی ہیں، سود کی حرمت کا ہو، نکاح کا ہو، عدت کا ہو، دیگر ہوں، احکامات آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گے، کیونکہ وہاں پر معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے، احکامات کی ضرورت ہے، آداب ہیں، اخلاق ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پہ بیان کی گئی مدنی صورتوں کے اندر۔ ان کا انداز بیان عام فہم ہے، پر حکمت ہے، چونکہ احکامات، صلح و جنگ، جہاد کا حکم یہاں پر دیا گیا، مدنی صورتوں کے اندر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ترتیب بے نزولی اور ترتیب توقیفی کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے، پہلی وحی کے نزول کا واقعہ اس کے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی عمر مبارک جب 40 کے قریب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ تنہائی پسند ہو گئے، حبب الیہ الخلا، تنہائی پسند ہو گئے۔ مکہ میں جہاں پر آپ تھے وہاں سے کوئی 3 میل کے فاصلے پہ ایک جو ہے وہ غار تھی، آج کل بس اس کا نشان رہ گیا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ تو وہاں پر کچھ ستو، پانی اور اس طرح کی چیزیں لے کے چلے جاتے تھے، جو لے کے چلے جاتے تھے، کچھ دن وہیں بھی ہوتے، تہنس کرتے، غور و فکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی ابتدائی زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی آلائشوں سے دور رہے۔ حنفاء باقاعدہ مکے میں ایسے لوگ تھے جیسے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے سالے جو دین کی باقیات تھی ان میں سے تھے حضور، پہلے بھی کبھی بھی شرک کی آلائشوں سے اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا۔ تو وہاں پر چلے جاتے، تہنس کرتے تھے۔ ایک دن اسی طریقے سے وہاں پر غور و فکر میں، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ حضرت جبریل آ گئے، یکایک نمودار ہوئے اور آ کے کہا اقرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبریل نے ان کو یوں حضور کو سینے سے لے کے تو یوں بھینچا، دبایا، بھینچا۔ حدیث میں آتا ہے حتی بلغنی منی الجہد، سخت زور سے دبایا یہاں تک کہ تکلیف کو پہنچ گیا۔ پھر ثم ارسلنی، پھر چھوڑا، پھر کہا جی کہ اقرا، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیات نازل ہوئی، حضور گھر تشریف لے آئے، حضرت خدیجہ کے سامنے واقعہ بیان کیا، سن رکھا آپ نے سب نے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے جن الفاظ میں تسلی دی وہ ہمارے لیے بڑے، حضور فرمایا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، انک لا تقری الضیف، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے آپ کماتے ہیں، یعنی بیواؤں کی، محتاجوں کی، غریبوں کی، ان کی خبر گیری کرتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، حق کے معاملات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وتعینوا علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں جو مشکلات آتی ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کا پہلے بھی کردار معاشرے میں جتنے مظلوم طبقات تھے ان کی حمایت کا، بے کسوں کی جو ہے وہ داد رسی کا، حق کے حوالے سے لوگوں کی مدد کرنے کا، حق کی مدد، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا کردار تھا، جس میں یہ ہو اس کو اللہ ضائع نہیں کرتا، یہ تھا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جو مذہباً عیسائی تھے، حضرت خدیجہ کے جو چچا زاد بھائی تھے اور عمر رسیدہ تھے اور تورات کے اور انجیل کے عالم تھے، ان کے پاس لے کے گئے، انہوں نے تسلی دی کہ یہ وہی ناموس ہیں جو حضرت موسیٰ عیسیٰ پہ نازل ہوئے، کاش جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی میں آپ کی مدد کرتا۔ تو حضور کو بڑا تعجب ہوا کہ جو صادق امین کہہ کے ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں
وہ مجھے نکالیں گے. حضور نے فرمایا وَهُمْ مُخْرَجُونَ، میری قوم جو مجھے اتنا محبوب رکھتے ہیں نکال دے، وہ نکال دے گی مجھے. تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں نکال دیں گے. کیوں کہ پہلے حضور کا کردار صالح فرد کا تھا، لیکن جب مصلح بن کے آئے کہ دوسروں کی اصلاح کی، تو اس وقت وہ یاد رکھیں صالح کو پھر بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں، نیک فرد کو. مصلح جو رکاوٹ بنے برائی کے، اس کو کبھی قوم اور لوگ برداشت نہیں کرتے. بہرحال یہ اس کی تفصیل تھی. اب یہ دیکھیں کہ جو قرآن پاک کی جس بات کی طرف میں آ رہا تھا کہ قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی، دوسری وہی یا ایھا المدثر نازل ہوئی، اور باقاعدہ نزولی ترتیب بھی موجود ہے. علق کا ہے، قلم ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، فاتحہ ہے، لہب ہے، شمس ہے، تکویر ہے. یہ ترتیب ہے نزول کی. لیکن جب جس شکل میں قرآن پاک ہمارے سامنے آج موجود ہے، یہ وہ ترتیب تو نہیں ہے کہ جو جس سے نازل ہوا. ترتیب نزولی آپ جانتے ہیں الگ ہے. سورہ اقرا بسم ربک الذی، سورہ علق کو دیکھیں، سورہ وہ 30ویں پارے میں، وہ سورہ نون والقلم یسطرون کو دیکھیں 29ویں پارے میں، شمس وہ 3 میں، لہب وہ آخر میں، سورہ فاتحہ پہلے. تو کوئی کہیں یہ کیا ہے، یہ ترتیب موجودہ کون سی ہے، نازل کس ترتیب سے ہوا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک جس ترتیب میں نازل ہوا اس ترتیب میں ہمارے سامنے آج موجود نہیں ہے. تو یہ موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ یہ موجودہ ترتیب توقیفی ہے. توقیف سے ہے یہ لفظ توقیفی. توقیف کا مطلب ہوتا ہے لا کھڑا کرنا، آگاہ کر دینا. لا کھڑا کرنا، آگاہ کر دینا، آگاہ کر دینا، جی مطلع کر دینا، بتلا دینا کسی کو. تو چونکہ قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے، قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کروائی. کس سے؟ کاتبین وحی سے. اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے حضور کو بتلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاتبین کو بتایا کہ اس ترتیب سے قرآن پاک کو جمع کرو. چونکہ خود آگاہ کرنے سے، یعنی اللہ کے جبریل امین کے ذریعے سے حضور کو آگاہ کرنے اور حضور کے کاتبین وحی کو بتا کر آگاہ کر کے پھر قائم کروانے سے یہ قائم ہوئی. اس لیے اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں. اور یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب میں قرآن پاک لوح محفوظ میں تھا. حضور کے سامنے جب بھی کوئی پوری صورت نازل ہوتی تو بتا دیتے یہ صورت فلاں صورت سے پہلے اور بعد میں رکھ دو. اگر کچھ آیات نازل ہوتی تو بتا دیتے یہ فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے یا بعد رکھو، یہ فلاں صورت کی آیات ہیں، یہ فلاں صورت کی آیتیں. ساتھ ساتھ بتاتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ بتاتے جاتے تھے حضور یہ فلاں صورت کی آیات ہیں فلاں کی. یہ نہیں ہوتا تھا پوری صورتیں نازل نہیں ہوتی تھی. کبھی ایک صورت تھوڑی سی نازل ہوئی، دوسری صورت نازل ہونا شروع ہو گئی، اس کی کچھ آیات نازل ہوئی، تیسری نازل ہونا شروع ہو گئی. یعنی اس انداز میں قرآن پاک کبھی پوری صورت نازل ہو گئی، کبھی پھر پہلی والی کی نازل ہونا شروع ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کیوں نازل ہوتا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال ذکر کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، جو جہاں پر ادویات تیار ہوتی ہیں لوگوں کے علاج کے لیے، وہاں پر ایک ترتیب سے تیار ہوتی ہے، ترتیب سے رکھی جاتی ہے. سٹور میں بھی لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں جہاں پر لا کر میڈیکل سٹور میں رکھی جاتی ہیں ترتیب سے رکھی جاتی ہیں. لیکن جب لوگوں کو دینا مقصود ہوتی ہے تو تب تو ترتیب سے نہیں جاتی نا. یہ تو نہیں کوئی کہتا جی کہ پہلے پیناڈول ختم کر دو، اس کے بعد فلاں دوا دینا شروع کر دو، اس کے بعد فلاں دینا شروع کر دو. نہیں، جتنی جیسے ضرورت ہے. ممکن ہے کہ 2 گولیاں ایک دوا کی نکلے، ایک شربت کی بوتل ایک دوا کی نکلے، 10 دوسری کی دینی پڑ جائے. جیسے اسی طرح معاشرے میں جب ضرورت احکامات تھی تو احکامات آ گئے، اخلاق کی تھی اخلاق آ گئے، قصص کی تھی قصص آ گئے، آداب کی تھی آداب کا بیان ہو گیا. جیسی حکمت جیسا مرض معاشرے میں جس طرح کی ضرورت تھی وہ اس ہدایت کے مجموعے سے ویسے نازل ہو گئی، اور پھر آگے لوگوں کو استفادے کے لیے پھر سے ترتیب قائم کروا کے لوگوں کو رکھ کے دے دی گئی. یہ بات واضح ہو گئی. اس کے بعد قرآن پاک کی جمع و تدوین. جمع کرنا آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو محفوظ کر دینے کے لیے آتے ہیں، یعنی قرآن پاک جو ہمارے سامنے جمع ہے، تدوین کہتے ہیں لکھا ہوا یہ کیسے ہے. تو یاد رکھیں مکے میں بھی اور مدینے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی قرآن پاک نازل ہوتا تو سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا. حضور پر وہی نازل ہوتی، حضور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے. خود سورہ وہ قیامہ اس کی آیاتیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنا فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ جلدی یاد کریں. ہم اس کو جمع کرنا، بیان کرنا
ان علینا جمع ہوا قرآن، اس کو جمع کرنا، پڑھانا اور پھر اس کو آگے بیان کروانا ساری ہماری ذمہ داری ہے۔ جبریل امین جب وہ نازل کرتے حضور کے سینے میں محفوظ ہو جاتا، بیان کرتے تھے، کاتبین سے لکھوا دیتے تھے، لوگ زبانی یاد کر لیتے تھے۔ مکے میں بھی موجود تھے کاتبین، مدینہ میں بھی، ان کی تعداد مستقل 40 تک رہتی تھی، لوگ اور بھی شامل ہوتے رہتے تھے، نکلتے رہتے تھے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو اسی موجودہ ترتیب سے قرآن پاک جمع کروا کے گئے تھے۔ لکھا ہوا بھی موجود تھا مختلف چیزوں پر، جو بھی اس وقت دستیاب وسائل کتابت کے تھے، اونٹ کے شانے کی ہڈی ہو، پتھر کی باریک سلیں ہوں، کھجور کے جو تنے کی چھال ہے، ہرن کی کھال ہے، یا اس جھلی ہے، جو بھی چیزیں اس وقت لکھی جاتی تھیں جن چیزوں پر، ان کے اوپر لکھا ہوا موجود تھا اجزاء کی صورت میں، اجزاء کی صورت میں لکھا ہوا تھا۔ اور چونکہ نمازوں کے اندر ویسے قرآن پاک کے احکامات وہ سارے لوگوں کے سامنے آتے تھے، خلفاء اربعہ کے علاوہ اور بھی بے شمار، ابی ابن کعب تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، زید ابن ثابت تھے، بے شمار سینکڑوں صحابہ موجود تھے جن کو قرآن پاک یاد تھا۔ گھروں کے اندر ہر وقت، مسجد میں ہر وقت پڑھا جاتا تھا، قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا، زبان ان کی یہ تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد کے پاس سے لوگ گزرتے تھے تو جس طرح مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے نا، تو ایسے صحابہ قرآن پاک پڑھتے تھے، زجہ یا ضبہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اس طرح کا وہ بنبناہٹ ہر وقت قرآن پاک پڑھنے کی آتی رہتی تھی۔ محفوظ تھا سارا قرآن پاک حضور کے زمانے میں۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس میں جھوٹے مدعیان نبوت کی جب سرکوبی ہوئی، اس میں ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اس میں 700 حفاظ تھے۔ حضرت عمر فاروق کو بڑا قلق ہوا، ایک فکر لاحق ہو گئی کہ اگر اسی طرح صحابہ جو حفاظ ہیں وہ شہید ہوتے گئے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک ضائع ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر صدیق کو کہا کہ جو اجزاء کی صورت میں، چونکہ حضور آخر دم تک وہی آتی رہی، تو اس کو ایک حتمی کتابی شکل نہیں، اس کو حتمی کتابی شکل نہیں۔ تو حضرت عمر صدیق ابتداً تو کہتے رہے کہ بس حتمی لوگوں کو پتہ ہے، جب حضور نے اس طرح جلد میں وہ بند کر کے نہیں کتابی شکل دی تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق بار بار اصرار کرتے رہے، حضرت عمر صدیق کو شرح صدر ہو گیا، تو پھر یہ ذمہ داری باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی، حضرت عمر فاروق، حضرت زید اور اس طرح دیگر لوگوں، کہ قرآن پاک کو حتمی کتابی شکل دی جائے۔ حضرت زید کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ انتہائی ذہین تھے، انصار میں سے تھے، اور حضرت جبریل حضور کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، آخری دفعہ جب دور کیا یہ بھی شامل تھے، حافظ تھے، ذہین اتنے تھے کہ حضور نے عبرانی زبان سیکھنے کے لیے کہا، تقریباً ایک ہفتے 10 دن کے اندر، چند دنوں کے اندر سیکھ کے آگے۔ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی، تمام لوگوں کو تعاون کے لیے کہا گیا کہ مسجد نبوی میں جاتے بڑا ان سے لوگوں سے بڑی جانچ پرکھ کے ساتھ پھٹک کر ان سے لی جاتی تھی پوری تحقیق کے ساتھ۔ قرآن پاک کے جو جس کے پاس اجزاء تھے وہ بھی لیے جاتے تھے، سنا بھی جاتا تھا، مقابلہ کیا جاتا تھا، اور اس طرح پھر حتمی کتابی شکل میں حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا، اور وہ کہ یہ جو کتابوں دو دفعتین، یہ جو دو جلدوں کے درمیان ہے، یہ قرآن پاک ہے، سب نے اس پر اتفاق کیا۔ پھر وہ نسخہ حضرت عمر فاروق کے پاس تھا، پھر وہی نسخہ حضرت حفصہ جو حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی ان کے پاس تھا۔ حضرت عثمان کا دور خلافت آیا تو اسی جو قرآن پاک ہے اسی کی آگے کاپی تیار کرا کے پوری سلطنت میں پھیلائی گئی۔ اس وقت ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ آپ کو پتا، آرمینیا کے محاذ پہ حضرت حذیفہ نے لوگوں کو دیکھا، اجمی اقوام داخل ہونا، ان کے لیے تو عربی زبان اجنبی تھی، تو وہ مختلف لہجے تھے، جس طرح کسی بھی زبان کے، پنجابی کے، پہاڑی کے، دوسری زبانوں کے مختلف لہجات ہوتے ہیں، تو لہجوں کے اختلاف کو عام لوگ سمجھنے لگے شاید فلاں صحیح پڑھ رہا فلاں غلط، تو انہوں نے اس کی کاپیاں تیار کرا کے، جو اپنے طور پر لوگوں نے جو کاپی تیار کری تھی ان سب کو تلف کر دیا، اور اس سے کاپی ماسٹر کاپی المصحف الامام ماسٹر کاپی تیار کرا کے عربی لہجے کے، قریشی لہجے کے قاری بھی بھیجے کہ اس لہجے پر اس انداز میں قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ یہ قرآن پاک کی جمع تدوین تھی۔ اس کے ساتھ قرآن پاک کا جو اعجاز ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک وہ فصیح اور بلیغ اور وہ انسانوں کی راہ ہدایت پر مشتمل کتاب ہے کہ اس کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ بہت سے میدان ہیں، محض یہ بات نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ اس جیسی فصاحت و بلاغت کسی کتاب میں نہیں ہے، اختلاف سے پاک کتاب ہے، عربی زبان ادب کے لحاظ سے بے مثل کتاب ہے، آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس سے ہٹ کے ماضی حال کی جو خبریں اس نے دی،
ماضی اور حال مستقبل کے حوالے سے جو اس نے خبریں دی، جو اس نے احکامات معاشرتی زندگی کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے دیے، جو اخلاق سکھائے، جو آداب سکھائے، جو انسان کی کامیابی فلاح کے لیے جو اس نے ہدایت دی، اس سے بڑھ کر ہدایت، اس جیسا نظام، اس جیسا وہ تعلیمات ممکن نہیں ہے۔ یہ اس کا ایسا اعجاز ہے، اس کا اسلوب، اس کا انداز، یہ ساری چیزیں نرالی ہیں۔ حفاظت قرآن، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کی آج تک آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی، ان میں سے قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو محفوظ ہے۔ پہلی بات، اس کی زبان محفوظ ہے، زندہ زبان والی کتاب ہے۔ 20 سے زائد ملکوں میں کی قومی زبان عربی ہے، دنیا کی بڑی 5 زبانوں میں شامل ہے، دنیا کے ہر گوشے میں بولی سمجھی جاتی ہے، اور اس زبان کی وہ واحد ہے کہ اس میں روٹ کا جو تصور ہے، بنیادی مادے کا، اس کی وجہ سے کوئی بھی لفظ ہوگا اس کی بنیاد تک آپ پہنچ جائیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ مادے کا بنیادی تصور ہے اس زبان کے اندر۔ زبان زندہ ہے، سینکڑوں کیا لاکھوں کیا کروڑوں حفاظ اس کے موجود ہیں، طرح طرح کی اس کی تفاصیل لکھی گئی ہیں، نمازوں کے اندر پڑھا جاتا ہے، رمضان کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی، نہ اس کی زبان محفوظ رہی، نہ وہ اصل دستور سے اس میں تحریف ہو گئی، قطع و برید ہو گئی، لیکن یہ محفوظ کتاب ہے۔ کیوں؟ پہلی اس لیے ان کی حفاظت کہ اس کے نئے ایڈیشن آنے تھے، قرآن پاک ان سب کی ترجمان بن کے بہتر انداز میں رہتی دنیا تک کے لیے آ گئی، اس لیے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اور اس کے اہتمام میں نے کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے کر دیا، اس کی نمازوں میں پڑھنا، حفاظ کا ہونا، زبان کا زندہ رہنا، تفاصیل لکھے جانا، احکامات کو مستنبط کیے جانا، تو ہر لحاظ سے جو ہے وہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے۔ آج تک مستشرقین، آپ کو پتہ ہے جو اورینٹلسٹ ہیں، انہوں نے سر توڑ کوششیں کی، لیکن آج تک ایک جملے، ایک فکرے، کیا ایک لفظ کے لیے ثابت نہیں کر سکے کہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے یا اضافہ ہوا ہے۔ ان کے اعترافات اپنی جگہ پر موجود ہیں جو ان لوگوں نے قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے کیے، باوجود کوشش کے۔ جرمنی میں ایک دفعہ 42,000، دیکھیں نا، خود انہوں نے ان کی تدبیر جو ہے وہ اس کی حفاظت اور اس کے جو سچائی کے ثبوت کا ذریعہ بنے۔ ایک دفعہ جرمنی میں، اور بھی بہت سے واقعات ہیں، جرمنی میں ایک دفعہ 42,000 قرآن پاک کے نسخے جمع کیے گئے پوری دنیا سے، اور سب کا آپس میں موازنہ کیا جائے کہ کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی آیت اس طرح کی ثابت ہو جائے، لیکن 42,000 نسخوں کا مطالعہ کرنے کے باوجود وہ جب انہیں ثابت کر سکے، اس میں کوئی قطع و برید نہیں ثابت کر سکے، تو یہ اس کی حفاظت کا ایک اور جو ہے وہ ایک ثبوت دنیا کے سامنے آ گیا۔ بہرحال ہم سب کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو پڑھیں، دل سے اس کا احترام کریں، اس کو سمجھیں، اس کی اسرار اور حکمتوں پر غور کریں، اور اس سے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو درست کریں، اپنی انفرادی زندگی میں اس کے مطابق اپنے احوال کی اصلاح کریں، اجتماعی زندگی کو اس کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو ہم سب کی کامیابی کی ضامن ہے۔ حضرت عمر فاروق روایت کرتے حضور سے کہ فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، یعنی جو بھی اس کے احکامات، اس کے اصولوں کو، اس کے اخلاق اور آداب کو اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا، اس کو رفعت ملے گی، اور جو اس کو چھوڑ دے گا، فرمایا وَيَدْعُ بِآخَرِينَ، بہتوں کو اس کے ذریعے سے پست کر دیتا ہے، جو اس کو پس پوچھ ڈالے گا وہ خود پستی کے اندر گر جائے گا۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس کتاب کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اپنائیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا ٹائم ہوا؟